عبادت کرنا. پہلے کہا جن، بعد میں کہا انس. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کیونکہ زمین پہ پہلے جن آئے تھے، بعد میں انسان آئے. یہ بات واضح ہے؟ گزر جاؤں یا تھوڑی تشریح کر دوں؟ پہلے سے جن موجود تھے. جب جناب آدم آئے تو جن موجود تھے. یہاں تک کہ قرآن میں ہے ابلیس سے متعلق وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا. شیطان جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا. فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے. یہ انسان اور جن ہیں جو گناہ کرتے ہیں. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اللہ نے شیطان سے متعلق قرآن میں کہا کہ وہ جنوں میں سے تھا. تھوڑی سی تشریح اور کر دوں کیونکہ میں بہت سے چہروں پہ سوالیہ نشان دیکھ رہا ہوں. تو اگر جنوں میں سے تھا وہ آسمان پہ کیا کر رہا تھا؟ زمین پہ جب بہت زیادہ عبادت کرتا تھا تو فرشتوں نے اللہ سے کہا پروردگارا یہ زمین پہ ہے جن، اتنی عبادت کرتا ہے، اجازت دے تو اسے آسمان پہ لے آ. تو اللہ نے کہا اگر تم چاہو تو، یعنی میری مشیت یہ نہیں ہے کہ آسمان پہ آ جائے، تم چاہو تو لے آؤ. کیوں؟ فرشتے ظاہری عبادت دیکھ رہے تھے، خدا اس کا باطن دیکھ رہا تھا. بہت سے افراد ظاہری طور پہ دکھاوے کے لیے بڑی بڑی عبادتیں کر لیتے ہیں اور ان کے سارے عیب تب تک چھپے رہتے ہیں جب تک امتحان نہ ہو جائے. نہیں پہنچا سکا. اور شیطان عبادت کرتا رہا. تھوڑی سی اور تشریح کر دوں تاکہ بات پہنچ جائے. اب شیطان عبادت کرتا رہا، ایکو بند کر دیجیے گا اس کا. تو شیطان عبادت کرتا رہا، اسے فرشتوں نے کہا بھائی آسمان پہ لے جائیں. اللہ نے اجازت دی تھی آسمان پہ لے کر. اس نے دیکھا کہ اب تو مجھے ترقی بھی مل رہی ہے، اور زیادہ عبادت کرنے لگا. سجدے بڑھا دیے کہ ترقی اور مل جائے. پہلے سے دوسرے آسمان پہ چلا گیا، تیسرے پہ، یہاں تک کہ فرشتے کہنے لگے نور کے منبر پہ بیٹھ کے ہمیں پڑھایا کر. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جو لوگ صرف ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ ظاہر دیکھے کسی کو بھی منبر پہ بٹھا دیتے ہیں. اگر لوگ پہنچ گئے ہوں، بات پہنچ رہی ہے جانے کی رات. تو جو لوگ بہت سے لوگ عبادتوں کو دیکھ رہے ہیں. صلوات پڑھیں. توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ. اور بہت سے افراد صرف ظاہر دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور وہ کسی کی صحبت میں رہنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ساتھ رہنا بہت بڑا کمال ہے. وہ اس جگہ پہ لا بٹھاتے ہیں کہ جہاں کسی اور کو ہونا چاہیے. اور بعض اوقات ایسے بھی افراد ہوتے ہیں جنہیں اگر کوئی منصب اور عہدہ مل جائے تو وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بھئی اگر عہدہ میں ہی گیا تو شاید میں ہی اہل ہوں. بہت زیادہ کھل کہنا کہ ہلوائیے گا. اب شیطان جب ترقی کرتا ہوا وہاں جانے لگا تو اس نے کبھی اور زیادہ ترقی مل رہی ہے. سارے اس کے عیب چھپے ہوئے تھے، صرف فرشتے اس کی عبادات کو دیکھ رہے تھے. یہاں تک اللہ نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ بھئی میں یہ جو میں نے آدم میں بھی خلق کیا ہے نا، جس میں وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جس دن میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. اور اللہ نے سارے فرشتوں کو بتا دیا. امام معصوم کی حدیث اصول کافی میں کہ بھئی تم میں سے ایک ایسا ہوگا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں گا وہ اسے سجدہ نہیں کرے گا، بس اسی پہ قیامت تک میں خود لعنت کروں. اچھا کہ سجدہ کیا تھا؟ کہ جناب آدم کو سجدہ جناب آدم کو نہیں تھا، سجدہ اللہ ہی کو تھا. جناب جیسے آج خانہ کعبہ کو سجدہ، کعبے کو سجدہ نہیں ہے، سجدہ اللہ کو ہے. اگر لوگ ہوں، سجدہ اللہ کو ہے. کعبہ قبلہ ہے، جناب آدم فرشتوں کا قبلہ تھے.
فرشتوں کا قبلہ تھے تو سجدہ اللہ ہی کو تھا. توجہ, لیکن انہیں اللہ نے قبلہ اس لیے بنایا تھا کہ دیکھو جسے میں خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں, جب میرا حکم مانو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا بنایا ہوا یہ ہے. تو جو اللہ کے بنائے ہوئے کو مان لیتا ہے وہ تسلیم ہو جاتا ہے, اور جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے اسی پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے. اگر میں کہوں تھوڑا آگے آ جائیں تو گنجائش ہے, تھوڑی تھوڑی, کیونکہ بہت سے لوگ کھڑے ہیں, تھوڑا تھوڑا تک آگے تشریف لے آئیں گے. صلوات پڑھیں گے محمد والے میں. میں دیکھ رہا ہوں جگہ تنگ ہے لیکن بس بھائی زدانی کرام بس پہ زیادہ وقت نہیں ہے, میں موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. تو اب ایک مرتبہ اللہ نے کہا بھئی ایک ایسا ہوگا جس پہ میں قیامت تک لعنت بھیجوں گا, جو آدم کے سامنے نہیں جھکے گا. تو معصوم فرماتے ہیں کہ سارے فرشتے رونے لگے کہ ایک پہ لعنت ہوگی, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہ ہوں. سب کے سب معصوم فرماتے ہیں, امام صاحب فرماتے ہیں ایک ایک کر کے سب کے سب فرشتے شیطان کے پاس جانے لگے, ابلیس کے پاس جانے لگے. اس کا نام تھا عزازیل. مولا علی نے بتایا نحو البلاغہ میں عزازیل کہ بھئی عزازیل ہمارے لیے دعا کر دے کہ وہ جو اللہ کی لعنت ہوگی نا مجھ پہ نہ ہو. بعض ایسے مقدس بنے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ انہیں کچھ سمجھنے لگتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اتنا سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ بعض اوقات دوسروں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اپنے لیے بھی دعا نہیں کرتے. معصوم کا فرمان کہا تو وہ اٹھا اٹھا کے سب کے لیے دعائیں مانگتا, پروردگارا وہ جس پہ تیری لعنت ہونی ہے نا وہ یہ نہ ہو, اس پہ تیری لعنت نہ ہو, اس پہ تیری. ہر فرشتہ آگے کہتا میرے لیے دعا کر دے کہ پروردگارا وہ جو تو لعنت بھیجے گا نا بس وہ یہ نہ ہو. معصوم فرماتے ہیں ایک مرتبہ اس نے اپنے لیے دعا نہیں مانگی, اتنا مغرور و متکبر تھا کہ ایک مرتبہ اپنے لیے دعا نہیں مانگی کہ پروردگارا جب لعنت بھیجے گا مجھ پہ نہ بھیجنا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, چلیں گے نا. کہ ایک مرتبہ بھی اپنے لیے دعا نہیں مانگی کہ جب تو لعنت بھیجے گا تو مجھ پہ لعنت نہ ہو. کل وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے کہا بھائی میں اب اس میں روح پھونک رہا ہوں. ایک جملہ یہاں پہ اور کہہ دوں, میری اس میں محنت ہے. تو جناب آدم پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ابھی سجدہ کر لو, جب روح پھونکوں گا تب آدم کو سجدہ کرنا, تب یہ قبلہ بنے گا, تب یہ قبلہ ہوگا جب روح آ جائے. کعبہ بھی کعبہ تھا, قبلہ نہیں تھا جب تک کہ مجھے نہیں معلوم بات بہت رہی ہے نہیں بہت رہی. توجہ ہے میرے ساتھ تمام حضرات. اللہ نے ایک مرتبہ کہا ہے تمام فرشتوں سے کہا فرشتوں جھک جاؤ اس کے سامنے جسے میں نے بنایا. کہا فسجدوا, سب کے سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے سوائے ابلیس کے. تو یہاں ایک سوال ہے ہمارے مفسرین نے مطرح کیا, پیش کیا کہ بھئی جب اللہ نے حکم فرشتوں کو دیا تھا اور شیطان فرشتوں میں تھا نہیں, اللہ نے قرآن میں کہا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ, وہ جنوں میں سے تھا, تو اس کے لیے تو حکم تھا ہی نہیں. جب اس کے لیے حکم نہیں تھا اس نے سجدہ نہیں کیا, جب نہیں کیا اللہ نے لعنت بھیج دی. یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے. توجہ. اب معصوم سے پوچھا مولا وہ فرشتوں میں تھا نہیں, قرآن میں آپ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ, اللہ نے قرآن میں کہا وہ جنوں میں سے تھا. کہا ٹھیک ہے جنوں میں سے تھا, اسے ملائکہ اپنی صفوں میں بٹھانے لگے تھے. جب بیٹھ ان کی صفوں میں رہا تھا تو اللہ نے کہا بھئی جتنے بھی ہو سب پہ حکم ہے.
اب پتہ چلا اگر کوئی نیک نہ بھی ہو نیکوں کی صفوں میں بیٹھنے لگے. اگر بات پہنچ گئی ہو، میں اشاروں میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں. بہت سے افراد جب نیکوں کی صفوں میں بیٹھنے لگتے ہیں ان پہ بھی وہی حکم لاگو ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں تو ویسا نہیں تھا. میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. بس ایسا نہیں کہ نام ہے اللہ نے ایک مرتبہ حکم دیا سارے سجدے میں گر گئے. شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے کہا ما منعک، تجھے کس چیز نے روک دیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے خلق کیا تھا. وقت نہیں، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. تو اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا. انا خیر، میں اس سے بہتر ہوں. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کیوں؟ میں آگ سے بنا، وہ مٹی سے بنا. تو اللہ نے یہاں پہ اصول کافی میں روایت ہے، چھٹے امام علیہ السلام پہ تفصیلی روایت ہے. امام نے رفتار زیادہ تو نہیں ہے میری. اب امام نے 6 یا 7 دلیلیں دی ہیں اصول کافی میں چھٹے امام علیہ السلام نے. امام نے کہا اول من قاس ہوا ابلیس، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا تھا وہ ابلیس تھا. لعنہ اللہ، اللہ نے اس پہ لعنت بھیج دی کہ آپ قیاس نہ کرنا، اللہ نے قیاس سے منع کیا. تو اب کیا کیا اس نے قیاس؟ اس نے کہا بھئی انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کیوں؟ میں آگ سے بنا. تو مولا سے پوچھا مولا وہ کیوں کہہ رہا تھا؟ امام نے 6 دلیلیں دی. امام نے کہا اس نے یہ سوچا تھا میں آگ سے بناؤں، آگ میں ہے چمک، مٹی میں چمک نہیں ہے. اسی لیے انگریزوں کا محاورہ ہے انگلش کا کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. لوگ پہنچ رہے ہیں، میں اپنے سے بات کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ انگریزوں کا محاورہ انگریزی میں نے نہیں پیش کیا یہاں پہ. تو عزیزان گرامی اب ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بناؤں وہ مٹی سے. امام فرماتے ہیں اگر وہ تھوڑا سا سوچ لیتا تو اسے پتا چلتا کہ مٹی آگ سے بہتر ہے. لیکن اس نے فوراً قیاس کیا اور کہا نہیں آگ بہتر ہے. اب امام نے دلیلیں دی، میرے پاس وقت میں اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. امام نے کہا کہ مٹی جب پھینکتے ہیں تو زمین کی طرف جاتی ہے، آگ جب جلاتے ہیں تو اوپر کی طرف جاتی ہے. آگ میں بھڑک ہے، تکبر ہے، مٹی میں تواضع ہے، انکساری ہے. مٹی جب پھینکتے ہیں زمین کی طرف جاتی ہے، اس میں تواضع انکساری ہے، ماڈسٹی ہے. کہ آگ جب جلاتے ہیں تو اس میں بھڑک ہے، تکبر اوپر کی طرف جاتی ہے. کہ آگ خائن ہے، خیانت کرتی ہے. مٹی امین ہے، آگ میں کسی چیز کو ڈال دو جلا دے گی. شاید پاکستان کی آگ کا یہ اثر نہ ہو، میں آپ کے خاموشی سے میں یہی سمجھوں گا. چٹے امام فرماتے ہیں آگ خائن ہوتی ہے، اس میں خیانت ہے. آگ میں کوئی چیز ڈال دو جلا دے گی، مٹی میں کوئی چیز ڈال دو وہ امین ہوتی ہے، بچا لے گی. جیسا رکھو گے ویسی رہے گی. اپنی وجہ سے ختم ہو جائے تو اور بات ہے، مٹی ختم نہیں کرے گی. لیکن آگ خود ہی جلا دے گی. تیسری دلیل بھی سن لیجئے. مولا فرماتے ہیں کہا کہ آگ میں گندم کے دانے ڈال دو جل جائیں گے، مٹی میں ڈالو ایک ایک دانہ 700 گنا واپس لوٹائے گا. ایسا گرامی مولا فرماتے ہیں کہ مٹی خائن ہے، آگ افضل، یعنی آگ کو اس نے افضل سمجھا تھا، مٹی افضل ہے. آگ میں خیانت ہے، مٹی میں امانت ہے. مولا نے 6-7 دلیلیں دی ہیں، وقت میں اشارہ کر رہا ہوں. لیکن کیا ہوا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے کہا نہیں سجدہ کرنا ہوگا. کہا نہیں کروں گا. اللہ نے کہا پھر قیامت تو تجھ پہ لعنت ہوگی. کہا کہ میں نے 6000 سال عبادت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے، دوبارہ بھی سجدے کروں گا. کوئی زمین کا خطہ نہیں چھوڑا جہاں میں نے سجدہ نہ کیا. تو مجھے مہلت دے دے، میں اور سجدے کروں گا. اللہ نے کہا سارے سجدے چھوڑ دے، بس یہ ایک سجدہ کر لے، یہی سجدہ مجھے چاہیے. وہ تیری مرضی کے ہیں، یہ میری مرضی کا. اللہ نے کہا وہ کوئی سجدہ نہ کر، یہ ایک سجدہ کر لے. کہا نہیں یہ سجدہ نہیں کروں گا، پہلے بھی عبادت کرتا رہا آئندہ بھی کروں گا. اللہ نے کہا نہیں وہ تیری مرضی کے تھے، یہ میرا بنایا ہوا ہے. اس نے کہا نہیں. تو کیا ہوا عزیزان گرامی؟ بہت سو کے عیب چھپے رہتے ہیں جب تک امتحان نہیں ہوتا. شیطان کے سارے عیب فرشتوں پہ چھپے ہوئے تھے. سارے فرشتے کہہ رہے تھے یہ بڑا نیکوکار ہے. جیسے ہی امتحان ہوا اس کے عیب کھل گئے. ارے یہ تو خود خدا سے مقابلے میں آ گیا. غدیر تک بڑے بڑوں کے عیب چھپے ہوئے تھے.
تم لوگ ہیں یا نہیں؟ جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر